الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعد حقه المجتهدون بارك الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المسلمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه وبطله ومرشده وابن عمه وواسعه نعم الأفضلين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب صلوات الله اللهم صل على الدليلة المختومة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد والسلام على حسن المجتبى وحسين الشهيد كربلاء والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم المؤمنين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النبی ذات احدیت نے انسان کو ایک ضابطہ دیا، ایک کلیہ دیا، ایک قانون دیا کہ جب بھی کسی انسان نے کوئی سوال کرنا، اس کو کوئی بات سمجھے نہ آ رہی ہو، وہ کوئی بات سمجھنا چاہتا ہو، وہ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ اہل ذکر کون ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ مطلق قرآن کی آیت مطلق ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلی صدی ہجری والے کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال جو ہے، یہ بھی نہیں کہ دوسری ہجری والا، یہ بھی نہیں کہ 10ویں ہجری والا، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی اور جس وقت بھی اس کو کوئی سوال کرنا ہو تو اہل ذکر سے سوال اب دوسری بات، قرآن اس بات پہ بھی مطلق ہے کہ وہ سوال کرنے والا یہ نہیں کہ عرب ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ عجم ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اس کو جب ضرورت پڑے تو اہل ذکر کا سوال جو ہے۔ اب بہت وسیع آیت بہت وسیع ہے، پھر مزید آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ایک زبان نہیں، کائنات میں بہت ساری زبانیں ہیں، عربی ہے، فارسی ہے، یعنی اس کے علاوہ سرائکی، اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو کم از کم جو ہے وہ 25-30 زبانیں صرف پاکستان میں ہی۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اردو والا سوال کرنا چاہے، عربی والا سوال کرنا چاہے، فارسی والا نہیں، مطلق کوئی بھی
پھر یہ نہیں کہا جا رہا کہ فلاں علم کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. علم بھی وسیع ہے، معمولی نہیں. مثال کے طور پہ علم ہندسہ ہے، علم ادب ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم اصول ہے، ریاضی ہے، معاشیات ہے. آیت مطلقاً کہہ رہی جس کو سوال کرنا ہے، جب سوال کرنا ہے کہیں کا رہنے والا وہ کس سے سوال کرے؟ اہل ذکر. ماشاءاللہ. اب پھر مزید ایک اور بات توجہ دیں کہ آیت یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سوال کرنے والا انسان ہو. آیت یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سوال کرنے والا انسان ہو. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں انسان ہیں، جنات ہیں، دیو پریاں، یعنی ملائکہ، حشرات الارض، چرند پرند مطلقاً آیت کہہ رہی ہے جس نے سوال کرنا ہے، جس کو کوئی مشکل پیش ہو، وہ اہل ذکر سے سوال کرے اور کافی ہو واپس جواب. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیت اتنی وسیع، آیت میں اتنی وسعت کہ سوال کرنے والے سے جب سوال کیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکے آگے سے کہ میں اس زبان کو نہیں جانتا، میں اس علم کو نہیں جانتا. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ یاد رکھو کہ علم جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور اہل ذکر وہ ہے کہ جب بھی اس سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب دے، کبھی جواب سے رکے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی سے سوال کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کوئی بھی سوال کرے، جب بھی سوال کرے. اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کوئی شخص یونیورسٹی میں 4-6 سال لگا کر ہوگا علموں میں 4-6 سال لگا کر پھر وہ کہے جی میں اہل ذکر ہوں، تو یاد رکھ دعویٰ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرے گا تو یہ نہیں سنے گا کہ میں یہ علم نہیں جانتا یا میں یہ زبان. اور اگر میں اس بات کو مزید بڑھاؤں تو یاد رکھیں کہ اگر ملائکہ کو کہیں اہل ذکر تو یاد رکھو عام ملائکہ کو چھوڑ کر سردار ملائکہ جناب جبرائیل بھی اہل ذکر نہیں. اب کہیں گے جی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اتنی بڑی بات کر دی. دلیل کیوں؟ اس لیے کہ آیت کیا کہتی ہے اس سے سوال کرو اور جواب دے گا، اور جب خود ایک جواب سے متحیر ہو جائے تو وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا. وہ اہل ذکر ہے نہیں ہو سکتا. اب جناب رسالت پاک تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل آئے ہوئے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں اور کلام جاری ہے. اتنے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو پاک پیغمبر نے فرمایا اتقوم کیا اس نوجوان کی تعظیم تیرے لیے لازم ہے؟ کیا اس نوجوان کی تعظیم تیرے لیے لازم ہے؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں اس کی تعظیم میرے لیے لازم ہے کیونکہ اس کا حق تعلق مجھ پر ہے. اب تو فرمایا وہ کیسے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت خدا نے مجھے خلق فرمایا، جب خدا نے مجھے خلق فرمایا اور خلق فرمانے کے بعد پوچھا تو کون ہے اور میں کون؟ کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب جبرائیل کہتا ہے کہ میں متحیر تھا، کیا جواب دوں؟ میں کہنے والا تھا تو ہے میں ہوں، تو میں بات نہیں کرتا. تو میں بات بگڑ جاتی. میں متحیر تھا کہ اچانک عالم انوار میں یہ نوجوان آیا اور آ کے مجھے تعلیم فرمائے. جبرائیل کہہ دے انت رب الجلیل و اسمک الجلیل انا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل. خالق تو جلیل القدر خدا ہے، تیرا نام بھی جلیل.
بندہ ہوں اور میرا نام جبرائیل۔ جب جناب جبرائیل جو ہے وہ اہل ذکر نہ بن سکے تو پھر میرے بھائی یاد رکھ کون ہے جب میں کون ہوں؟ کیوں؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کتنی زبانوں کے عروج حاصل کر رہا ہے؟ ایک انسان کتنی زبانوں کے عروج حاصل کر رہا ہے؟ 5 10 20۔ تو میں نے تاریخ میں معصومین کے علاوہ سب سے زیادہ زبانیں جاننے والا شخص میرے مطالعہ ہے اس کے مطابق عزیز مصر اس کو 70 زبانوں پر عروج حاصل تھا اور اس نے 70 زبانوں میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کلام 70 زبانوں میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا۔ اب جب 71ویں زبان جناب یوسف علیہ السلام نے بولی عزیز مصر کہنے لگا اے یوسف میرا علم تو ختم ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا توجہ ہے نا کہ اے عزیز مصر تیرا علم ختم ہو گیا، میری ابتدا اب ہو رہی۔ اب عزیز مصر نے سوال کیا اے یوسف یہ بتا تیرا علم کتنا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھے تمام کائنات کا علم دیا۔ پھر عزیز مصر کہتا ہے کیا کوئی آپ سے زیادہ عالم بھی ہے؟ کیا کوئی آپ سے زیادہ عالم بھی ہے؟ اب جناب یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل محمد کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ پوچھا کیا تب تعبق کیا جائے تمہارے علم کا اور آل محمد کے علم کا؟ تو جناب یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یاد رکھو میرا علم آل محمد کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ میرا آل محمد کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اب خود اندازہ لگا لیکن یہاں پہ آگے بات کوئی تاریخ کوئی روایت کوئی بات یہ نہیں بتاتی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو مزید علم سکھایا ہو، مزید زبانیں سکھائی ہوں، نہیں ایسی کوئی بات۔ ہاں اگر آئے تو پھر انہی کریموں کے در پہ آتے تھے، انہی کریموں کے در پہ آ کے دیکھتے ہیں۔ اور جناب جعفر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہوں، میں ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ہند سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ سرکار ہندی زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، جب وہ گئے تو میں نے پوچھا آقا آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے؟ آقا آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے؟ اب کریم ابن کریم نے کہا کیا جعفر سیکھنا چاہتے ہو؟ اب جناب جعفر عرض کرتے ہیں آقا اگر کرم ہو جائے تو، آقا اگر کرم ہو جائے تو۔ اب توجہ رہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھواتا ہوں روزانہ آیا کرو، تختی لکھا کرو، پڑھا کرو، نہیں بلکہ کیا کیا ایک کنکر پڑی تھی، اشارہ کیا جعفر کنکر اٹھا کے لاؤ۔ معرفت امامت رکھتا تھا، معرفت اہل ذکر رکھتا تھا،
کنکر اٹھائی پیش آقا لیجیے. امام علیہ السلام نے کنکر کو لیا اور اپنے داہنے آنکھ پہ رکھا اور اسے رکھنے کے بعد نکالا. وہ کنکر جو معصوم کے لعاب سے تر تھی اور فرمایا جعفر اسے چوس لو، جعفر اسے چوس لو. جناب جعفر یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کنکر کو چوسنا تھا کہ مجھے 70 زبانوں پہ اردو تھا. مجھے 70 زبانوں پر عبور حاصل ہو گئے. تو یہ ہے وہ کریم، یہ کریم. اور یار یہ اہل ذکر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اہل ذکر. اور پھر ہم جعفر کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو ہے نا، کیونکہ آیت مطلق ہے، کوئی بھی آگے سوال، کوئی بھی آگے سوال کرے اہل ذکر نے جواب دینا ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چڑیا بار بار آگے شور مچاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر بار بار شور مچاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. میں نے عرض کیا آپ کو مولا یہ چڑیا آگے کیا کہتی ہے؟ یہ چڑیا آگے کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا جعفر اٹھو جاؤ، یہ چڑیا فریاد کر رہی ہے آقا فلاں درخت پہ میرا گھونسلہ ہے، اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک سانپ ہمارے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا ہے، آقا اگر میری مدد نہ کی گئی تو سانپ میرے بچے کھا جائے گا. جعفر جاؤ اس سانپ کو وہاں سے ہٹاؤ. جناب جعفر گئے، آ کے عرض کیا آقا مولا بالکل صحیح تھا، اگر میں تھوڑی دیر اور نہ پہنچتا تو سانپ چڑیوں کے بچوں کو ہضم کر دیا. اہل ذکر ہے یہ ہے کہ ان کے لیے یہ نہیں کہ انسان سوال جو بھی سوال پرند ہو پرند ہو درندہ ہو کچھ بھی ہو، آپ اگر تاریخ کو اور ائمہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں نے آگے سوال اور کیسے کیسے سوالات کیے گئے. اب ایک شخص آتا ہے آ کے سرکار امیر علیہ السلام سے عرض کرتا ہے یا امیر المومنین میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، بات کہتے ہیں کہ آگے کہنے والے نے کہا کہ کسی کی وصیت یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا ایک جز راہ خدا میں تقسیم. اب بتائیں جز بات ہے نا غور کی، ایک پیسہ بھی جز ہے، 1 روپیہ بھی جز ہے، 100 بھی جز ہے، 1000 بھی جز ہے، 1 لاکھ بھی جز ہے. کیا کرو کہاں جاؤ؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس طرح سے کرو، یہ اہل ذکر جاؤ جا کے اس طرح سے کرو اس کے مال کا 10واں حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. اب ظاہری بات ہے کہ سوچنے والے سننے والے بھی عجیب و غریب قسم یار آپ یہ بتائیں کہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں ملتی ہے؟ اس کی دلیل کوئی قرآن میں ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہی ناطق قرآن. اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اتنا کہہ کے میں ہی ناطق قرآن نہیں، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو علی جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ قرآن. اچھا یاری یہ بتائیں کہ کون سی آیت ہے، کہاں سے آپ نے لیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو 3 سپارہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا. کہ اے خلیل اگر دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے تو 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. جب وہ مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کاٹ لو اور جا کے
جز رکھو، یعنی آپ نے فرمایا جو جزر کا حکم آیا ہے وہ 10 پہاڑ تھے. جناب ابراہیم نے وہ جز رکھا، وہ 10 پہاڑ تھے. آپ فرماتے جب بھی چھوٹی سی قید کے بغیر استعمال ہو تو اس سے مراد 10 ہے. جو ہے نا، اب آپ یہ سوچیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا. مانوس کرنے کے بعد یا ان کا حال کیا؟ ذبح کر دیا. صرف ذبح نہیں کیا، پھر ان کو مکس کر کے قیمہ بنا دیا. قیمہ بنا دیا. اب قیمہ بنانے کے بعد جب پہاڑوں پہ رکھا، یعنی ایک کی چونچ پکڑتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، ہر جگہ سے اس کے ذرے اڑ کر اس چونچ کے ساتھ لگ رہے ہیں اور پرندہ مکمل ہو رہا ہے. یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ پرندے تھے، نبی نے قیمہ بنا دیا تھا، نبی نے بلایا، جو ہے نا نبی نے بلایا اور ٹکڑے اڑ کے آئے. وہ پرندے کیسے تھے کہ نبی کے سلوک کے باوجود نبی کے بلانے پہ دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ انسان کیسے تھے کہ نبی بلا رہا تھا انسان کیسے تھے. فیصلہ کر لیں کہ وہ پرندے افضل تھے یا وہ انسان تھا. ہے نا، نبی نے اچھا سلوک نہیں کیا. پھر 2 پرندے حلال تھے، 2 حرام. نبی نے قیمہ